ہم نے اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس کیے ہیں، ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ اپنے ساری 70 سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا۔ اور آج میں، کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو۔ یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نہ، اس کو این آر او دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں آج صرف یہ، ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس معیشت تباہی کی طرف جا اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے۔ چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، ایکسکیوز می، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دی ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر، کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا۔ ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے، اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں، اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں، تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی، وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور
زرداری خاندان کی چوری کے اوپر. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے NRO 2 دے کے. NRO جنرل مشرف نے دیا تھا. 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے NRO 1 کے بعد. لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے. پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں, 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں, اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر, انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے, اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے ہیں, اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجے, کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا, اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ, یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں, تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن, وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے, وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا, زرداری بھی معاف, تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے, کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ, کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ, کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بیچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں, معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے, سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو, میں اگر انویسٹر ہوں, میں بزنس مین ہوں, جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا, مہینے کے بعد کیا ہوگا, 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں, کبھی بھی اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی. آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں. 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو
जो किधर से लेते हैं कि मुल्क के मायशत के क्या हालात हैं, क्रेडिट रिस्क, कि आज उनको ये खौफ है, तकरीबन 100% पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। तो ये जब से ये आए हैं तो किसी को ना बाहर ना अंदर एतमाद है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, लिहाजा इकॉनमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कैसे लोग तनख्वाहदार लोग कैसे गुजारा करेंगे आज? ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे हैं, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे दौर में 115 से लेके 103 रुपए, $103 था। 115 से $103 बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में। आज वो $80 से नीचे आ गई है। लेकिन डीजल किधर है, पेट्रोल किधर है, कैसे बिजली की कीमत आज किधर है? हम 17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात हैं उनके? किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे जो हमारी आगे लायबिलिटीज आ रही हैं, हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर, ये भी आम लोग जो गोश्त नहीं खा सकते, वो लोग रोटी के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते हैं, 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है, 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें, 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी, आलमी मार्केट में नीचे आ गया पाम ऑयल, आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचे कि वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। तो जब मायशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इसलिए पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है, कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद यह है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। मैं ये वैसे वाज़ेह आज करना चाहता हूं
کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی, ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت, میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر, ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO 2, جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا, مشرف نے NRO 1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو, چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو, یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کر ہی دی, یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ, اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے. اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی
سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے ہیں. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کون یہ، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا، تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا. اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. قوم فوج کو پیار کرتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 70